اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بطٰ والیاسین النبی المؤید ورسول المسدد ابی القاسم محمد وعلی اخیہ ووزیرہ وامینہ وعیبۃ علمہ وناصر رسالتہ وخازن وحیہ وصراط الممدود بین الجنۃ والنار ابی الحسنین علی بن ابی طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يومنا إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال امام باقر علیہ السلام لسید فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ما تکاملت النبوہ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها وہی صدیقۃ الکبریٰ صلوات۔ سب سے پہلے خالق کائنات سے دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کا اس ذکر میں آنا اور مجھ ناچیز کا یہ ذکر پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق اکبر سے دعا ہے کہ تمام مومنین کی جو بھی دلی نیک تمنا ہے وہ پوری فرمائے، اور جو بھی مرحومین ہیں خداوند متعال ان تمام مرحومین مومنین کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خصوصاً جن مرحومین کے لیے یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے خداوند متعال ان تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور تمام طلاب عزیز جنہوں نے لجنہ مشترکہ میں امتحان دیا ہے خداوند متعال ان کو ان کے امتحان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اور سب سے ہم دعا ہم اپنے وقت کے امام کے ہوتے ہوئے بھی ان کے دیدار سے محروم ہیں، خدایا ہمارے 12ویں امام کا جلد سے ظہور فرمائے۔ اپنی دعا کی قبولی کے لیے ایک دفعہ پھر باواز بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و عمل، جیسا کہ ایام فاطمیہ قریب ہیں یا یہی دن ایام فاطمیہ کی مناسبت سے چل رہے ہیں، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے چاہا کہ سیدہ کے متعلق ہی کچھ فضائل بیان کیے جائیں، کیونکہ یہ وہ بیوی ہے جو اتنے تو کمالات و فضائل کی مالکہ بیوی ہے کہ اگر انسان چاہے بھی تو پوری زندگی لگا لے گا لیکن اس سیدہ کے فضائل شمار نہیں کر سکتا۔ یہ سیدہ اتنے تو فضائل و کمالات کی مالکہ بیوی ہے کہ خود نبی کو کہنا پڑا لولا علی لم یکن لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ کہ بلا اگر آپ کی توجہ رہی اور آپ میرے ساتھ بولتے آئیں گے تو انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کے اندر آپ کی زحمت تمام کر دوں گا کہ اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ تو قبلہ یہ فقط زوجیت کی بات نہیں چل رہی کہ رشتہ زوجیت میں اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، یعنی فقط رشتہ زوجیت میں علی فاطمہ کا، فاطمہ علی کا کفو تھا، نہیں قبلہ، بلکہ ایک نجف کا بزرگ عالم دین لکھتا ہے کہ جتنے بھی کمالات مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب کے تھے ان تمام کمالات فضائل میں اگر علی کی کوئی کفو ہے تو فاطمہ تو زہرا ہے۔ اگر علی شجاع ہیں تو شجاعت کا کفو فاطمہ، اگر علی سخی ہیں تو سخاوت کا کفو فاطمہ، اگر علی قسیم الجنت والنار ہیں تو قسیم الجنت والنار ہونے کا کفو فاطمہ، اگر علی کل ایمان ہے تو کل ایمان کا کفو فاطمہ تو زہرا ہے۔
مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا ان ہاتھوں کو دامن علی سے متمسک رکھے۔ یعنی تمام کمالات و فضائل میں مولا کائنات کا کف ہے فاطمہ زہرا۔ اسی لیے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بھی سیدہ آتی تھی تو کائنات کے نبی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے، اور قبلہ فقط اٹھتے نہیں تھے بلکہ آگے بڑھ کر سیدہ کا احترام کرتے تھے، سیدہ کا بوسہ لیتے تھے اور سیدہ کو اپنے ساتھ اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ اب جن صحابیوں کو اعتراض کرنے کی عادت تھی نا، انہی میں سے ایک صحابی نے، اب میں نام نہیں لیتا، اعتراض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ عربوں میں سے تو کوئی بھی ایسا عرب نہیں گزرا کہ کوئی اپنی بیٹی کے لیے، کوئی کسی عورت کے لیے احترام میں اٹھ جائے اور اسے آگے بڑھ کر اپنی جگہ پہ بٹھائے۔ آخر یا رسول اللہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کائنات کے نبی نے فرمایا ما فعلتہ الا بامر ربی۔ کائنات کے نبی نے فرمایا اے بندے خدا، میں یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، بل بامر ربی، مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ اے رسول خدا، اگرچہ تم میرے افضل نبی ہو، اگرچہ تم سب سے افضل میرے نبی ہو، پیارے نبی ہو، لیکن سید فاطمہ الزہرا اللہ کو اتنی تو پیاری تھی کہ اللہ نے اپنے افضل نبی کو حکم دے دیا کہ جب بھی سید آئے تو آپ احترام میں اٹھ جائیے۔ یہ ہے سید فاطمہ الزہرا کی عظمت۔ اسی لیے بار بار نبی اپنی بیٹی کا تعارف کراتے تھے، فمن عرف ہذہ فقد عرفتھا، کہ جس بندے نے بھی میری اس بیٹی فاطمہ الزہرا کو پہچان لیا اس نے پہچان لیا۔ ومن لم یعرفھا فہی فاطمہ بنت محمد وہی بضعۃ منی وہی قلبی وہی روحی فمن آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ کائنات کے نبی بار بار تعارف کرواتے تھے کہ یہ فاطمہ الزہرا مجھ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ الزہرا مجھ نبی کے بدن کا حصہ ہے، یہ فاطمہ الزہرا قلبی میرا دل ہے، یہ فاطمہ الزہرا روحی میرا روح ہے۔ اب قبلہ میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ کائنات کے نبی نے کہا کہ یہ فاطمہ الزہرا میرا دل ہے، یہ فاطمہ الزہرا میرا روح ہے۔ بدن کے دو اہم حصوں کی تشبیہ کائنات کے نبی نے دی ہے۔ اگر بدن میں دل نہ رہے تو بدن کسی کام کا نہیں رہتا، اسی طرح اگر بدن سے روح نکل جائے تو بدن کسی کام کا نہیں رہتا۔ فوراً غسل کا بندوبست کریں گے، کفن کا بندوبست کریں گے اور قبر کے حوالے کر دیں گے۔ تو اسی طرح کائنات کے نبی نے کہا کہ فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میرا روح ہے، یعنی نبی نے بتا دیا مجھ محمد مصطفیٰ کی محبت تمہیں تب کام آئے گی جب فاطمہ کی محبت ہو۔ بآواز بلند تر صلوات۔ یعنی فاطمہ الزہرا کی محبت اگر دل میں ہوگی تو یہ آپ کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہنا بھی آپ کو کام آئے گا، لیکن اگر دل میں فاطمہ الزہرا کی محبت نہ ہو تو رسول خدا کی بھی محبت آپ کو کام نہیں آ سکتی۔ اسی لیے میں نے جو آپ کے سامنے سرمایہ کلام میں جو امام محمد باقی کا فرمان پڑھا کہ میرے پانچویں امام فرماتے ہیں ما تکاملت نبوۃ لنبی، کہ کسی بھی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی حتی اقر بفضلہا و محبتہا، یہاں تک کہ اس نے ہماری دادی فاطمہ الزہرا کی فضیلت کا اقرار نہیں کیا اور اس کی محبت کا اقرار نہیں کیا۔ یعنی امام کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ امام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ تمام نبیوں کی نبوت اگر کسی کے صدقے میں مکمل ہوئی ہے تو وہ ہماری دادی فاطمہ الزہرا ہے۔ اگر نوح نبی کی نبوت مکمل ہوئی ہے تو وہ بھی فاطمہ الزہرا کی محبت کے صدقے میں، اگر عیسیٰ نبی کی نبوت مکمل ہوئی ہے تو وہ بھی ہماری دادی فاطمہ الزہرا کی محبت کے صدقے میں، اگر آدم نبی کی نبوت مکمل ہوئی ہے تو وہ بھی ہماری دادی فاطمہ الزہرا کی محبت کے صدقے میں۔ یعنی 1,24,000 انبیاء کی نبوت اگر کسی ہستی کی محبت کے صدقے میں مکمل ہوئی ہے تو وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ تو اب میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، ارے جب بی بی فاطمہ الزہرا کی محبت کے صدقے میں نبیوں کی نبوت مکمل نہیں ہو سکتی تو کوئی ایا گیا خلیفہ رسول محبت فاطمہ کے بغیر کیسے بن سکتا ہے؟
खलीफे रसूल तभी बनेगा जब दिल में फातिमा ज़हरा की मोहब्बत हो। अब जब मोहब्बत पे बात आई गई है तो एक चाहता हूँ कि एक रवायत सैयद फातिमा ज़हरा की मोहब्बत के बारे में भी बयान करता चलूँ कि कायनात के नबी फरमाते हैं कि या सलमान मन अहब्ब इब्नती फातिमा फहुव फिल जन्नत मई। कायनात के नबी फरमाते हैं कि ए सलमान, जिस जिस बंदे ने भी मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत की फहुव फिल जन्नत मई, वो जन्नत में मुझ नबी के साथ होगा। यानी ज़मीर भाई, अगर आप चाहते हैं कि नबी के साथ हम जन्नत में रहें, नबी के साथ हम अपनी जन्नत में ज़िंदगी गुजारें, तो कायनात के नबी ने कुलिया दे दिया क़यामत तक के लिए कि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा से मोहब्बत रखो। मैं नबी ज़िम्मेदार हूँ कि क़यामत के दिन जन्नत में तुम्हें अपने साथ रहूँ। यानी नबी के साथ वही रह सकता है जिसकी दिल में फातिमा ज़हरा की मोहब्बत हो। यहीं तक हदीस ख़त्म नहीं हुई, बल्कि आगे कायनात के नबी फरमाते हैं या सलमान हुब्बु फातिमा यनफ़उ फ़ी मिअति मिनल मवातिन व ऐसरु मिन तिलकिल मवातिन अल मौत वल कब्र वल मीज़ान वल महशर वल सिरात वल मुहासिबा। के कायनात के नबी फरमाते हैं कि फातिमा ज़हरा की मोहब्बत तुम्हें 100 मकामात पर काम आएगी। उनमें से सबसे आसान तरीन जो मवारिद है वो मौत का वक्त है, कब्र का वक्त है, हिसाब किताब का वक्त है और मुहासिबे का वक्त है। और कब्र में यानी कायनात के नबी ने बता दिया अगर तुम कब्र में जाओगे तब भी तुम्हें फातिमा की मोहब्बत काम आएगी, जब तुम मर रहे होगे तब भी तुम्हें फातिमा की मोहब्बत काम आएगी, और जब हिसाब किताब का दिन आएगा न माँ बेटे को पहचानेगी न बेटा माँ बाप को पहचानेगा। उस वक्त अगर तुम्हें कोई चीज काम आएगी, कोई चीज फायदा देगी तो वो फातिमा ज़हरा की मोहब्बत होगी। यानी फातिमा ज़हरा की मोहब्बत होगी जो तुम्हें हर चीज़ से बचाएगी। और आगे नबी ने बहुत ही एक प्यारा जुमला कहा है कि फमन रज़ियत फ़क़द रज़ल्लाहु अन्हु, कि जिससे भी मेरी बेटी फातिमा राज़ी हो गई रज़ल्लाहु अन्हु, अल्लाह भी उससे राज़ी हो गया। यानी आफाक भाई, नबी ने कुलिया दे दिया कि हर किसी को आप रज़ी अल्लाह नहीं कह सकते, हर सहाबी रज़ी अल्लाह कहने का लायक नहीं होता। रज़ी अल्लाह उसे कहेंगे जिससे फातिमा ज़हरा राज़ी हो, जिससे फातिमा ज़हरा नाराज़ हो वो रज़ी अल्लाह नहीं बल्कि लानतुल्लाह होता है। आखिर रवायत और आपकी ज़हमत तमाम कि इन दुश्मनान ज़हरा पर फ़कत हम लानत नहीं करते, बल्कि एक और भी मखलूक है जिसका काम ही यही है कि वो हर वक्त हर लम्हे इन दुश्मनान ज़हरा पर लानत करती है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर भी एक दफ़ा बावाज़ बुलंदतर सलावत कि फातिमा ज़हरा के बारे में इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं कि मिन वराए शम्सिकुम अर्बऊन ऐनो शम्सिन, कि जो आप सूरज देख रहे हैं ना, इमाम फरमाते हैं एक इस सूरज के बाद भी 40 ऐसे ही सूरज मौजूद हैं। वफ़ीहा खल्कुन कसीरुन मा यअलमून इन्नल्लाह खलक़ आदम अम लम यखलुक़हु, उन्हें नहीं पता कि अल्लाह ने आदम को खलक किया है या नहीं। यानी इस सूरज के बाद 40 ऐसे ही सूरज हैं, और इन 40 सूरजों के दरमियान अल्लाह ने बहुत सारी मखलूक़ात पैदा की हुई है जिन्हें यह नहीं पता कि अल्लाह ने आदम को खलक किया है या खलक नहीं किया। वमिन वराए कमरिकुम अर्बऊन ऐनो कमरिन व बैनल कर्स इलल कर्स अर्बऊन आमन व फीहा कल्कुन कसीरुन मा यअलमून इन्नल्लाह खलक आदम अम लम यखलुक़हु। और इसी तरह ये जो आप चांद देखते हैं ना रात को, इसी चांद के बाद इसी तरह 40
اور بھی قمر موجود ہیں، اور اس کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، ہر ایک چاند کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، اور اللہ نے اسی میں بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہوئی ہے جنہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ نے آدم کو خلق کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پھر ان کا کام کیا ہے؟ آگے امام فرماتے ہیں فقد الہموا لعنت الاول والثانی فی کل الاوقات، ان مخلوقات کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ نے ان کے ذمہ ایک ہی کام لگایا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت اول اور ثانی پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی دشمنان زہرا پر یہ فقط شیعان علی لعنت نہیں کرتے، بلکہ آفاق بھائی اللہ نے اسپیشلی ایک مخلوق بنائی ہوئی ہے جو صبح شام ہر وقت ہر لحظے دشمنان زہرا پر لعنت کرتی ہے۔ بس عزاداران امام حسین، جتنے اس سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کے فضائل تھے، اتنے ہی اس امت مسلمہ نے نبی کے جانے کے بعد میری سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ ظلم کیے۔ عزادارو، ایک لمحہ تاریخ میں ایسا ملتا ہے، آپ کو ایک وہ لمحہ کبھی کسی معصوم کے لیے نہیں ملا ہوگا۔ یہ فاطمہ، یہ میری سیدہ بی بی صدیقۃ الکبریٰ تھی۔ تاریخ لکھتی ہے جب دربار میں بی بی حق مانگنے گئی ہے نا، جب بڑے مجمع کے سامنے میری سیدہ بی بی کو جھٹلایا گیا، آپ اندازہ لگائیں اس میں کتنے لحظے، کتنے منٹ، کتنے گھنٹے لگے ہوں گے، لیکن میری سیدہ بی بی کے جو بال کالے تھے وہ سفید بن گئے۔ عزادارو، یہی میری بی بی تھی جو رات کو اپنے شوہر مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب کے قریب جا کر بار بار کہا کرتی تھی، یا علی میں جھوٹی نہیں تھی، مجھے جھٹلایا گیا۔ عزادارو، ایک ایسا وقت آیا جب یہی صحابی رسول آگ لے کر سیدہ کے دروازے پہ پہنچے۔ میں مختصر کرتا چلوں، ان ملعونوں نے کہا کہ زہرا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ عزادارو، بی بی فاطمہ الزہرا نے رو کر فرمایا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ تمہارے نبی کی بیٹی کا گھر ہے؟ عزادارو، ان ملعونوں نے عجیب جملہ کہا دئی ان کے یا فاطمہ حماقت النساء، اے فاطمہ الزہرا یہ عورتوں والی حماقتیں نہ کرو۔ عزادارو، جیسے ہی یہ جملہ کہا، خدا جانے سیدہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ان ملعونوں نے دروازے کو آگ لگائی۔ جیسے ہی نہ دروازے کو آگ لگائی گئی، ایک ملعون آگے بڑھا، ورکل الباب برجلہ، اس ملعون نے اپنے پاؤں سے دروازے کو ٹھوکر ماری، اور جیسے ہی دروازے کو ٹھوکر ماری گئی، فوقعت علی جسدہا، وہ جلتا ہوا دروازہ زہرا کے جسم کے اوپر گرا۔ عزادارو، آگے روایت میں عجیب جملے لکھتے ہیں، حتی نبت مسمار الباب فی صدرہا، روایت لکھتی ہے پرانے زمانے کے دروازے ہوا کرتے تھے، ان میں کیلیں ہوا کرتی تھی، جیسے ہی نہ دروازے کو آگ لگ گئی وہ کیلیں ظاہر ہو گئی۔ روایت لکھتی ہے یہی کیلیں زہرا کے جسم میں مسمار ہو گئی۔ عزادارو، کاش یہیں تک ظلم ختم ہو جاتے، لیکن ایک روایت جناب سیدہ خود نقل کرتی ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں جب علی مولا کو یہ صحابی رسول لے کر گئے تھے نا، تو میں نے علی مولا کے دامن میں ہاتھ ڈالا۔ ایک ملعون تھا جس ملعون نے میرے ہاتھ پر تازیانے مارنے شروع کیے۔
حاضر اور اس کا نام کنفس تھا، فقط اس نے نہیں مارے بلکہ آگے ارشاد القلوب میں یہ روایت ملتی ہے کہ جناب سیدہ روایت نقل کرتی ہیں کہ فقط کنفس نے نہیں مارا بلکہ ایک اور صحابی رسول آگے بڑھا اور اس نے کنفس سے تازیانہ لیا، فضرب بہ علی عضدی، اور اس ملعون نے ان تازیانوں کو میرے جسم پر مارنا شروع کیا، حتی صار قدم لجے، یہاں تک کہ میرے جسم پر کالے نشان پڑ گئے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔